1970 میں پاسن ٹوٹ گیا. جنرل یحییٰ جو تھا, کیونکہ تم جوان ہو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے, جنرل یحییٰ پاکستان کا صدر تھا, تو وہ آ رہا تھا چائنا سے, وہ رکا وہاں پہ بشری پاکستان میں, تو اس سے کسی نے سوال پوچھا کوئی پاکستان کے بارے میں, تو مجھے یاد ہے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ تھی جنرل یحییٰ کی, اس نے کہا آج دی فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان, تو وہ شیخ مجیب کھڑا تھا, کیونکہ شیخ مجیب کی 150 سیٹیں تھیں, بھٹو دوسرے نمبر پر تھا 81. تو جنرل یحییٰ نے آج تک وہ اسمبلی کال ہی نہیں کی, اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. آج اس کو 44 ایئرز ہو گئے, بلکہ 54. پاکستان کی تاریخ میں ایسا شروع سے ہوتا آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم نے بڑے مزیدار ریکارڈ بنائے ہیں. تمہیں غلط فہمی ہے, ہم نے کوئی یہ پہلی طرح اس طرح کی نامقبولیت نہیں کی, ہم نے پہلے بھی. اچھا, یہ ریکارڈ پہلے بھی موجود ہے, وہ اس سے بھی بڑے مزیدار ریکارڈ ہے. پھر کیا ڈونلڈ لو جو اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے, اس سے عمران خان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. عجیب پاکستانیوں کا پاگل پن ہے, ابھی امریکہ لے پھرتے ہو. مطلب ڈونلڈ لو از ہو از ڈونلڈ لو. اب پہلے اس کا سن لو. امریکہ میں جو وزیر خارجہ ہوتا ہے اس کو سیکٹری بولتے ہیں, سیکٹری کے نیچے ڈپٹی سیکٹری ہوتا ہے, نائب وزیر خارجہ, پھر ہوتا ہے انڈر سیکٹری ہوتا ہے, پھر چوتھے نمبر پہ اسسٹنٹ سیکٹری ہوتا ہے. اور اسسٹنٹ سیکٹری وہ ہوتا ہے وہ پوری وزارت کا نہیں ہوتا, وہ بینچ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. بس یہ ساؤتھ ایشیا کا, یہ جس میں انڈیا پاکستان آتا ہے, تھوڑا افریقہ آتا ہے, یہ اس کا ایک آفیسر ہے. اب وہاں پہ آپ نے کانگریس میں آپ لے گئے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہوا ہے, اس کا نقصان بھی ہوا ہے. فائدہ کیا ہوا ہے کہ وہ مان گیا کہ الیکشن میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, یہ عمران خان کے لیے پلس ہے, ایک چیز اسٹیبلش ہے. مگر میرے خیال میں عمران کے لیے نقصان دہ ہے, میں نہیں سمجھتا یہ اس کا فائدہ ہوا ہے, کیونکہ امریکہ کانگریس کی ایک سماعت کے دوران ایک امریکی سرکاری افسر کہہ رہے ہیں, یا سرکار کا حکومت کا حصہ بندہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹا آدمی ہے, یہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا ہے, سائفر ہم نے کوئی اس طرح کی دھمکی نہیں دی. تو عمران خان کو آپ نے امریکی کانگریس میں جھوٹا قرار بھی اس نے دیا. پھر اس نے اس سے بڑی ایک بات کی ہے جو عمران کو ڈیمیج کرے گی, کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں, میری بیوی کو قتل کی دھمکیاں دی گئی. دیکھو نا, آپ کسی کے گھر میں جا کے جب آپ کسی اسمبلی میں ان کے ملک کا بندہ بتا رہا ہے کہ جناب مجھے تو قتل کی دھمکیاں دی ہیں, میرا حال کانگریس بجائے عمران کے لیے سمپیتھیٹک ہو, وہ غصے میں آئے گی. تو میرا نہیں خیال کہ سر سوال یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ سائفر جھوٹا ہے, تو عمران خان کو جو سائفر کے اندر سزا ہونے جا رہی تھی, یا وہ تو پھر کیس ہی ختم ہو جائے گا. اگر سائفر ہی جھوٹا ہے تو پھر سائفر تو ہے ہی نہیں ہے. پتر یہ بھی تم لوگوں کی ٹریجڈی ہے, ہمارے طرح کے لوگ میڈیا میں کام کرتے تو وہ صحیح بات نہیں بتاتے. سائفر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود امریکہ. سائفر کیا ہے پہلے سمجھ لو. ڈونلڈ لو ایک, تمہیں میں بتایا, ایک پاکستان کے ڈیسک کا ایک ہیڈ ہے, پاکستان کا سفیر ہے, اس کا نام ہے اسد مجید. وہ اپنا ٹائم پورا کر کے جانا. جس طرح تم میرے اسٹوڈنٹ ہو, مجھے کوئی سر آپ کھانا میرے سے کھا لو, آپ جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں جاب, تو اس نے کبھی لاسٹ کھانا میرے سے کھا لو, وہ کھانا کھا کے چلا گیا. ایک جو سفیر ہوتا ہے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذاتی تو نہیں نا, اس کے دو دوست تو نہیں, وہ اس نے لکھی ہیں کہ جی ڈونلڈ لو نے کچھ چیزیں مجھے بتائی ہیں, وہ لکھ کے اس لیٹر کو سائفر بولتے ہیں, وہ ایک لینگویج ہے. اس کا امریکہ کا تعلق ہی کوئی نہیں, وہ پاکستان کے سفیر نے سائفر لکھا ہوا ہے. وہ کس طرح کہہ سکتا ہے ڈونلڈ لو کہ یہ سائفر غلط ہے, یہ جھوٹا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے عمران کی حکومت ختم کی ہے, ہمیں عمران سے کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ یہ بات. بڑا میرا معصومانہ سوال ہے آپ سے, کیا پاکستان میں حکومتیں جو بدلتی ہیں یا آتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں, یہ امریکہ کرتا ہے یا کوئی اور؟ نہیں, یہ اتنے آسان سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. یہ کسی حد تک تمہارا سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے. ہاں اس طرح ہے کہ جب آپ دنیا سے ادھار لے کے جئیں گے, آپ ورلڈ بینک سے پیسے لیں گے, ایشین بینک سے پیسے لیں گے, IMF سے پیسے لیں گے, تو جن ملکوں کا پیسہ ہوگا ان کا انفلوئنس ہوگا. یہ ہمارے محلوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. اب میں کسی محلے میں رہ رہا ہوں, تم رانے ہو, چودھری ہو, تمہارے ابے سے میں اپنا 2 لاکھ روپے ادھار لوں گا, تو میں تمہارے گھر کے آگے اپنی موٹر سائیکل کی آواز ذرا کم کر لوں گا, رانا صاحب غصہ نہ کر جائے. تو یار یہ بڑی اوبیس چیزیں آپ نے اتنی مشکل بنائی ہیں. اگر پاکستان کو تم چاہ رہے ہو باوقار دیکھنا, اگر پاکستان کو ٹیکے میں دیکھنا چاہ رہے ہو, تو اس کو فائنینشلی اتنے انڈیپینڈنٹ کرو. سر یہ اتنے لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں, اوورسیز پاکستانی, اور پاکستان میں بھی اتنے فالوورز ہیں ان کے, اس میں بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو یہ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں عمران خان سے؟ کیا ان کے پاس شعور نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے. یہ مسئلہ عمران کی خوبی بھی ہے نا کہ اس نظام نے 75 سال میں لوگوں کو کچھ نہیں دیا. 3 کروڑ بچہ آپ کا اسکولوں میں نہیں جاتا, 80% پاکستانی غریب ہے,
ان 80% میں 40% غربت سے بھی نیچے ہیں. یہ بھی میں تمہیں بتا دوں, غربت کا مطلب ہے کہ جب آپ $2 ڈے سے کم کماتے ہیں تو آپ کو غریب سمجھتے ہیں. تو 100 پاکستانی ہو گئے, اس میں 80 $2 سے کم کماتے ہیں, یعنی کہ تقریباً 19-20 کروڑ پاکستانی غریب ہیں. ان میں سے 8 کروڑ وہ لوگ ہیں جو $1 بھی نہیں کماتے, وہ غربت سے بھی نیچے ہیں. تو جب آپ کی ریاست کا نظام آپ میں غربت ختم نہ کر سکے, روزگار نہیں ہے, نوجوانوں میں خوف نہیں ہے, ملک چھوڑنے کو تیار ہیں, اس یہ پوری ہماری جو بیلٹ ہے گجرال ہے گجرات کی, یہاں پہ لوگ بہنوں کا زیور بیچ کہتے ہیں سر یونان بھیج دیو, شپا دے جا کے سی جا کے کھوتے نو آ لیں گے, کتے نو آ لیں گے, بہن کا ویاہ کر دیں گے. تو جب کوئی سوسائٹی اتنی بے بس ہوگی, اس میں ہیپینیس نہیں ہوگی, اس میں پیسہ نہیں ہوگا, اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی, تو لوگ اس نظام سے اکتائے ہوں گے. عمران کی پاپولیرٹی یہ نہیں کہ وہ عمران ہے, عمران نے اس نظام کو چیلنج کیا, اس نے کہا کہ یہ میں اس نظام کو میں بدلوں گا. حالانکہ میں عمران سے متفق نہیں, میں عمران کو پسند نہیں کرتا, میں ایز اے ووٹر بات کر رہا ہوں, مگر اس نے اس نظام کو